اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی ایک عظیم سلطان۔ یہ کہانی 10ویں صدی کے وسط کی ہے، جب افغانستان کے شہر غزنی نے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولنے کی تیاری کی۔ یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین، جسے ہم آج سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتے ہیں، 2 اکتوبر 1971 عیسوی کو غزنی میں پیدا ہوا۔ سلطان محمود کے والد سبکتگین خود ایک ترک فوجی تھے جنہوں نے غزنی پر حکمرانی اختیار کی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے محمود کو نہ صرف جنگی تربیت دی بلکہ حکمت و دانش میں بھی ماہر بنایا۔ 6 سال کی عمر میں ہی محمود نے وہ منظر دیکھا ہوگا جب اس کے والد نے تخت سنبھالا۔ نوجوانی میں وہ اپنے والد کے ہمراہ کئی فوجی مہمات میں حصہ لینے لگا اور جنگی حکمت علمی سیکھنے لگا۔ کئی تاریخ دانوں کے مطابق 15 سال کی عمر تک محمود نے اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا، جس کی بنا پر اس کے والد نے اسے خراسان جیسے اہم صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد غزنی خاندان کے اندر سلطنت کے لیے 2 بھائیوں کے درمیان جدوجہد شروع ہوئی۔ محمود نے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو شکست دے کر 1998 عیسوی میں غزنی کا سلطان بننے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غزنی کے طویل مدت کی حکمرانی ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ایک ایسے دور میں جس نے وسط ایشیا سے لے کر شمالی ہندوستان تک تاریخ کے نقشے بدل دیے۔ جب سلطان محمود نے تخت سنبھالا تو اس نے عباسی خلیفہ کے سامنے وفاداری ظاہر کی، جس کے بدلے میں اسے یمین الدولہ یعنی اسٹیٹ رائٹ ہینڈ، ریاست کا بایاں بازو، اور امین الملہ فیتھ ڈیفینڈر یعنی ایمان کا تحفظ کرنے والا کے عناوین سے نوازا گیا۔ یہ عناوین صرف شاندار الفاظ نہیں تھے بلکہ اس دور کے سیاسی اور مذہبی اعتبارات کا اظہار بھی تھے، کیونکہ ایک مضبوط سلطنت کے سربراہ کو خلیفہ کی رضا بھی حاصل تھی۔ نوجوان سلطان کے دل میں ایک عظیم خواب تھا، ایک وسیع سلطنت قائم کرنا جس میں نہ صرف طاقت بلکہ علم، ثقافت اور اسلامی تہذیب کو بھی فروغ ملے۔ سلطان محمود نے اپنے دارالحکومت غزنی کو نہ صرف فوجی مرکز بلکہ علم و ادب کا مرکز بنانے کا عزم کیا۔ جلد ہی غزنی کے دربار میں وہ نامور دانشور، شاعر، عالم اور سائنسدان جمع ہونے لگے، جن میں ابو ریحان البیرونی اور شاہ نامہ کے شاعر فردوسی جیسے نام بھی شامل تھے، جنہوں نے نہ صرف ثقافتی بلکہ علمی اعتبار سے بھی سلطان کے دربار کو معتبر بنایا۔ 1998 عیسوی میں تخت نشین ہوتے ہی سلطان محمود غزنوی کو ایک سچ کا سامنا تھا۔ سلطنت وراثت میں نہیں ملتی، اسے قائم رکھنا پڑتا ہے۔ غزنی ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی، مگر چاروں طرف خطرات تھے۔ مغرب میں سامانی سلطنت کے بچے کچے اثرات، شمال میں ترک سردار، جنوب اور مشرق میں ہندوستانی راجاؤں کی طاقتور ریاستیں۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے تخت سنبھالتے ہی سب سے پہلے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بغیر مضبوط مرکز کے
فتوحات ممکن نہیں ہوتی۔ ایاز سلطان محمود کا غلام تھا، مگر تاریخ میں وہ غلام نہیں، کردار، وفاداری اور عاجزی کی علامت بن گیا۔ سلطان محمود نے اسے اپنا خاص معتمد بنایا، خزانے کی کنجی دی اور دربار میں بلند مقام عطا کیا، مگر ایاز میں غرور کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایاز روزانہ ایک کمرے میں جاتا جہاں اس کے پرانے پھٹے کپڑے، غلامی کے دنوں کی یادگاریں موجود تھیں۔ جب پوچھا گیا تم اتنے بااختیار ہو کر بھی یہ کیوں رکھتے ہو، ایاز نے کہا تاکہ میں نہ بھولوں کہ میں کون تھا اور یہ نہ سمجھ بیٹھوں کہ میں کچھ ہوں۔ سلطان محمود نے دربار میں کہا اگر میرے پاس محمود جیسا سلطان ہے تو اس کی وجہ ایاز جیسا غلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں اقبال، رومی، سعدی نے محمود و ایاز کو عشق، وفا اور بندگی کی علامت بنایا۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی بہت پریشان تھا۔ اس نے ایاز سے کہا کوئی ایسا جملہ بولو جس سے میں سن کر خوش ہو جاؤں۔ اگر میں کبھی خوش ہوں تو وہ جملہ سن کر مجھے دکھ ہو، اور جب میں دکھ میں ہوں تو وہ جملہ سن کر مجھے خوشی ہو۔ اس پر ایاز نے ایک تاریخی جملہ کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کو اپنی پریشانی بھول گئی اور وہ پریشانی خوشی میں تبدیل ہو گئی کہ یہ دکھ کا وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اس پر سلطان نے ایاز کو بہت سراہا اور انعام دیا۔ غزنی کے مضافات میں ایک غریب مسلمان رہتا تھا۔ ایک رات ایک طاقتور شخص اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اس کی عورت کی عزت پامال کی اور جاتے جاتے کہا میں سلطان محمود غزنوی کا بھانجا ہوں، اگر کسی کو بتایا تو جان سے جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ غریب شخص ٹوٹ گیا، مگر اس کے دل میں ایک یقین جاگا اگر محمود واقعی سلطان عدل ہے تو میرا انصاف ہوگا۔ وہ سلطان کے دربار میں پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سلطان محمود نے پوری بات خاموشی سے سنی، نہ غصہ، نہ حیرت اور نہ فوری فیصلہ، صرف اتنا کہا جب وہ شخص دوبارہ آئے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ چند دن بعد وہی شخص دوبارہ آیا۔ مظلوم فوراً سلطان کو اطلاع دیتا ہے۔ سلطان محمود اکیلے بغیر کسی اعلان کے اس شخص کے گھر پہنچتے ہیں۔ پہنچتے ہی سلطان محمود غزنوی نے موم بتی بجھا دی اور اندھیرے میں اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیا، اور پھر اس کا تن جدا کرنے کے بعد اس نے موم بتی دوبارہ جلائی اور اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا شکر الحمدللہ۔ تو اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی لایا، سلطان نے پانی پیا۔ اس پر وہ شخص بہت حیران ہوا اور سلطان سے عرض کیا سلطان محمود آپ نے آتے ہی دیا کیوں بجھایا؟ اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا اس نے اپنے آپ کو میرا بھانجا ظاہر کیا، میں نے اس لیے دیا بجھایا تاکہ میں اپنی بہن کی وجہ سے اس پر رحم نہ کھاؤں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ آپ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی شکر الحمدللہ کیوں کہا؟ اس پر سلطان نے کہا وہ میرا بھانجا تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے فخر سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس نے ایک اور سوال کیا سلطان سے کہ آپ نے اس کے بعد پانی کیوں مانگا؟ اس پر سلطان نے کہا جب سے آپ نے مجھے یہ اطلاع دی تب سے میں نے پانی نہیں پیا، اس لیے میں نے پانی مانگا۔ یہ تھا اس دور کے سلطان کا انصاف۔ سلطنت ایسے وجود میں نہیں آتی۔
سلطان محمود کی پہلی بڑی فوجی مہم خراساں کی طرف تھی۔ یہ علاقہ تجارتی، عسکری اور سیاسی لحاظ سے انتہائی اہم تھا۔ 1992 میں سلطان محمود نے سامانی حکمرانوں کو شکست دے کر نشاپور، بلخ، مرو جیسے بڑے شہر غزنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی بلکہ سلطنت کو معاشی استحکام ملا۔ غزنی ایک عالمی طاقت کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ یہاں تاریخ ایک سوال اٹھاتی ہے جو آج تک زیر بحث ہے: کیا سلطان محمود کی فتوحات صرف مذہبی تھی یا یہ خالص سیاسی و معاشی حکمت عملی تھی؟ مورخین کا متفقہ جواب ہے دونوں۔ اسلامی دنیا میں عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی۔ غیر مسلم علاقوں میں طاقتور مگر منقسم ریاستیں موجود تھیں۔ سلطان محمود نے اسلامی شناخت کو سلطنتی استحکام کے ساتھ جوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ بغداد نے انہیں یمین الدولہ ناصر الدین جیسے عظیم خطابات دیے۔ خراساں کے بعد سلطان محمود کی نظر ہندوستان پر پڑی، ایک ایسی سرزمین، بے پناہ دولت، مضبوط مگر الگ الگ فوجیں۔ 1000 میں سلطان محمود نے پشاور کے قریب راجہ جے پال کے خلاف پہلی بڑی جنگ لڑی۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، ایک طرف منظم تربیت یافتہ فوج، دوسری طرف تعداد میں زیادہ مگر منتشر لشکر۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور یہی شکست آگے چل کر ہندوستانی فتوحات کا دروازہ بن گئی۔ راجہ جے پال کی شکست محض ایک جنگ نہیں تھی۔ ہندو تاریخ کے مطابق اس شکست نے جے پال کی سیاسی اور اخلاقی بنیاد توڑ دی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جے پال نے بعد میں خود کو آگ کے حوالے کر دیا۔ سلطنت اس کے بیٹے آنند پال کو ملی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان محمود صرف حملہ آور نہیں، تاریخ بدلنے والی قوت بن چکے تھے۔ ہندوستان کی پہلی مہم کے بعد جب سلطان محمود غزنوی واپس پہنچے تو خزانے بھر چکے تھے، فوج کا حوصلہ بلند تھا، رعایا میں اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس دولت کو مساجد، مدارس، فوجی نظام اور دارالحکومت کی مضبوطی پر خرچ کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب غزنی صرف فوجی شہر نہیں رہا بلکہ علم، طاقت اور تہذیب کا مرکز بننے لگا۔ 1025 تا 26 میں سلطان محمود نے ایک بہت بڑی مہم کا آغاز کیا جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ اس مہم کا مقصد تھا سومناتھ مندر کو فتح کرنا، جو وہ وقت کا سب سے مشہور اور مالدار ہندو زیارت گاہ تھا۔ سومناتھ مندر گجرات، بھارت میں واقع تھا اور اسے شیو کی عظیم عبادت گاہ مانا جاتا تھا۔ سلطان محمود نے غزنی سے یہ مہم شروع کی اور اپنے لشکر کو تیار، منظم اور مضبوط رکھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں صحراؤں کو پار کرنا پڑا، قافلوں میں خوراک و پانی کا انتظام، مقامی راجپوت اور راجہ بھیما کی افواج کا سامنا۔ تاریخی ماخذ کہتے ہیں کہ سلطان محمود کی فوج 30,000 سے لے کر 80,000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ اس کے مقابلے میں سومناتھ کی طرف جو دفاع ہوا وہ اپنے علاقے کے مقامی راجپوت فوجی تھے۔ سومناتھ کے دفاع میں ہزاروں مقامی لڑاکوں محافظوں نے شرکت کی جنہوں نے اپنے مذہبی مرکز کی حفاظت پر فخر تھا۔ محاصرہ شدید تھا، لوگوں نے زبردست مزاحمت کی مگر سلطان محمود کی فوج نے مضبوطی سے لڑائی جاری رکھی۔ بالآخر سومناتھ کی فتح ہو گئی، مندر لوٹا گیا اور اس کا مقدس علامتی بت لودھا توڑا گیا۔ یہ واقعہ
برقی تاریخ دانوں کے مطابق سلطان محمود کو اڈول بریکر یعنی بت شکن کا لقب بھی دلاتا ہے۔ سومناتھ مندر کے خزانے نے سلطان محمود کو بہت بڑا مالی فائدہ پہنچایا۔ تاریخی روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بہت بڑی رقم سونا زیورات ملے جن کا استعمال غزنی شہر کی ترقی میں ہوا۔ کچھ مصادر تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ بوٹی مال تقریباً 20 ملین دینار کی مقدار تک تھی، جس میں سونے کے کئی ٹن شامل تھے۔ یہ خزانہ غزنی میں مساجد، تالاب اور علمی مراکز کی حمایت میں استعمال ہوا، جس نے شہر کو ایک شاندار علمی اور ثقافتی مرکز بنا دیا۔ یہاں ایک اہم تاریخی بحث بھی موجود ہے۔ کچھ مورخین اور جدید تحقیق کار سوال اٹھاتے ہیں کہ سومناتھ مندر کے تباہ ہونے کی تفصیلات مختلف روایات میں مختلف ہے، اور بعض ابتدائی ہندوستانی ماخذ اس بات کی تصریح نہیں کرتے۔ یہ تنقید بھی ملتی ہے کہ بعض معلومات صرف غزنی ذرائع سے آتی ہیں، جن میں مبالغہ اور سیاسی تشہیر ہو سکتی ہے۔ تو اس مہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ سلطان محمود نے اس علاقے تک پہنچنے کی طاقت دکھائی، جنگی اور حکمت عملی کے ساتھ فتح حاصل کی، مندر اور خزانے کو لوٹا، لیکن اس کام کی تشریح اور وجوہات مختلف زاویوں سے بیان کی جاتی ہیں۔ یہی تاریخی باعث اس واقعے کو آج بھی بحث و مباحثے کا اہم موضوع بناتی ہے۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کا نام پورے برصغیر اور اسلامی دنیا میں گونج چکا تھا، لیکن یہاں تاریخ ایک نیا سوال اٹھاتی ہے: کیا سلطان محمود صرف ایک حملہ آور تھا، یا وہ ایک ایسا حکمران تھا جو علم، ریاست اور تہذیب کو ساتھ لے کر چلتا تھا؟ تاریخی شواہد واضح کرتے ہیں کہ سومناتھ کے بعد سلطان محمود نے بڑی فتوحات کم اور ریاستی استحکام پر زیادہ توجہ دی۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں ایک سپر سالار سلطان مملکت میں تبدیل ہوتا ہے۔ غزنی ایک فوجی شہر سے علمی دارالحکومت بنا۔ سلطان محمود نے غزنی کو محض دارالحکومت نہیں بنایا، بلکہ اسے علم، فلسفہ، ادب، تاریخ، سائنس کا مرکز بنا دیا۔ اس کے دربار میں ابو ریحان البیرونی، ریاضی دان، فلکیات، تاریخ ہند، فردوسی شاہ نامہ، ادبی تاریخ نویس جیسے عظیم نام موجود تھے۔ یہ حقیقت اہم ہے کہ اگر سلطان صرف لٹیرا ہوتا تو علم پر اتنا سرمایہ کبھی نہ لگاتا۔ ابو ریحان البیرونی نے ہندوستان میں برسوں قیام کیا اور کتاب الہند لکھی۔ یہ کتاب ہندو مذہب، فلسفہ، سماج، رسوم کا غیر جانبدار مطالعہ ہے۔ یہ کام سلطان محمود کی اجازت اور سرپرستی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہاں ایک مضبوط دلیل بنتی ہے: سلطان محمود مذہبی اختلافات کے باوجود علمی مطالعے کے خلاف نہیں تھا۔ سلطان محمود نے مندر پر حملے کیے، مگر کئی ہندو راجاؤں کو اپنا گورنر بھی بنایا، غیر مسلم فوجیوں کو اپنی فوج میں شامل رکھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی پالیسی خالص مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور ریاستی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جدید مورخین اسے نہ مکمل مذہبی جنگجو اور نہ محض لالچی حملہ آور بلکہ ایک ریاست ساز حکمران مانتے ہیں۔ لیکن طاقت کی قیمت بھی تھی۔ مسلسل جنگوں سے فوجی دباؤ، سلطنت کا حد سے زیادہ پھیلاؤ، جان نشینی کا مسئلہ، یہ سب آنے والے وقت میں غزنی سلطنت کے لیے چیلنج بننے والے تھے۔ یہی وہ خاموش طوفان تھا جو ابھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اکثر سلطان محمود کو صرف حملہ آور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر تاریخ کا دوسرا رخ کچھ اور بتاتا ہے۔ 1027 عیسوی کے بعد سلطان محمود نے فتوحات کم، ریاستی نظم و نسق پر زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے ٹیکس نظام کو منظم کیا، فوج کو مستقل تنخواہ دی، عدالت اور قانون کو مضبوط کیا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب غزنی سلطنت حملہ آور ریاست سے باقاعدہ سلطنت بن گئی۔
سلطان محمود کا دربار اس دور کا علمی پاور ہاؤس تھا۔ ان کے دربار میں موجود تھے ابو ریحان البارونی، سائنسدان، مورخ، فردوسی، شاہنامہ کا شاعر۔ البارونی نے اپنی کتاب الہند سلطان محمود کے ہندوستانی مشاہدات کی بنیاد پر لکھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطان محمود تلوار کے ساتھ قلم کو بھی اہمیت دیتا تھا۔ 1030 کے قریب سلطان محمود شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہی سلطان جو 17 بڑی ہندوستانی مہمات کر چکا تھا اب چلنے سے بھی قاصر تھا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ سلطان محمود نے اپنے خزانے کو سامنے رکھوایا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو فخر کے نہیں، فنا کے احساس کے تھے۔ یہ واقعہ تاریخ میں اس بات کی علامت بن گیا کہ طاقت عارضی ہے، وقت مستقل نہیں۔ سلطان محمود غزنوی 30 اپریل 1030 عیسوی میں غزنی میں وفات پا گئے۔ عمر تقریباً 59 سال۔ ان کے بعد سلطنت ان کے بیٹے مسعود کے حوالے ہوئی، مگر وہ عظمت برقرار نہ رہ سکی۔ تاریخ کا فیصلہ ہیرو یا حملہ آور؟ آج تاریخ 2 سوال پوچھتی ہے: کیا سلطان محمود ہیرو تھا یا صرف ایک حملہ آور؟ مورخین کا متوازن جواب: وہ ایک فاتح، ریاست ساز اور اپنے دور کی پیداوار تھا۔ سلطان محمود مر گیا مگر سوال زندہ رہ گئے۔ تاریخ نے اس کے ہاتھوں میں تلوار بھی دیکھی اور قلم کی سرپرستی بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔